بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سورۃ حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 34 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہے نیکی اور نہ برائی۔ نیکی اور برائی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، دور کیجیے اور دفع کیجیے اس طریقے سے جو کہ بہتر ہے اور جو اچھا طریقہ ہے۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس اچانک وہ شخص کہ تیرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے وہ ہو جائے گا ایسا گویا کہ وہ مخلص دوست ہے۔ اس آیت میں دعوت اللہ کا ایک ادب سکھایا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ کی طرف بلانے اور دعوت اللہ کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے۔ تو داعی کے آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ داعی کو حسنہ اور سیئہ دونوں کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں، اس لیے کہ نیکی اور بدی دونوں کی پہچان ہوگی تو بدی سے روکا جائے گا اور نیکی کی ترغیب دی جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تبھی ممکن ہے کہ جب معروف اور منکر کا پتہ ہو، جب حسنہ اور سیئہ کی پہچان ہو۔ اور اسی طرح اس آیت میں داعی کے لیے یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ داعی کا رویہ وہ حسنہ والا رویہ ہونا چاہیے۔ حسنہ سے مراد اچھے اخلاق اور سیئہ سے مراد برے اخلاق۔ اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں ہیں، اچھے اور برے رویے برابر نہیں ہیں۔ لہذا اگرچہ دعوت اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں آئے گی اور کفار تانے دیں گے اور صبر بہت مشکل ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ اگر وہ سختی سے پیش آتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کے
کے مقابلے میں تم نرمی سے کام لیتے ہو، تم صبر کرتے ہو، تم دعائیں دیتے ہو، تو تمہارا رویہ اور ان کا رویہ دونوں میں یہ فرق ہونا چاہیے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں۔ ایسے ہی توحید اور سنت حسنہ ہے اور شرک و بدعت سیئہ ہے۔ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے۔ ایک طرف توحید و سنت کی دعوت ہے اور دوسری طرف وہ شرک و بدعت کر رہے ہیں۔ برابر نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ فرق عظیم بین ھذہ و بین ھذہ، ابن کثیر۔ اور ان دونوں کے اثرات میں بھی فرق ہے۔ جو اثر حسنہ کا ہے وہ اثر سیئہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ حسنہ کا اثر یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم دور کرو سیئہ کو، برائی کو، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ حسنہ سے دفع کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک وہ شخص کہ آپ کے اور ان کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ مخلص اور دلی اور قریبی دوست ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور بد اخلاقی سے پیش آئے اور آپ جواباً اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اچھا ہی کرے، تو اگر ان کے اندر کچھ بھی عقل سلیم اور طبع سلیم کی رمق ہے اور کچھ بھی انسانیت اور شرافت ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ میرا رویہ، میرا انداز، میری باتیں، میری دعوت، وہ سیئہ وہ برائی، اس کے بدلے میں یہ بندہ اچھائی کر رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر نرم گوشہ پیدا ہوگا اور وہ تیری اچھائی کا اور تیری خوبی کا معترف ہو جائے گا، اور یوں پھر دوستانہ ماحول پیدا ہوگا اور اس شخص کو نیکی کی ترغیب ہو جائے گی۔ دعوت اللہ کا یہ طریقہ، یہ نرمی کا انداز، یہ اخلاق سے پیش آنا، یہ اچھا رویہ اور برتاؤ، اس کی فضیلت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں وَلَسَّيِّئَةِ کے اندر جو یہ لا ہے یہ برائے تاکید ہے، یعنی اب یوں جملہ ہو کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے، تو بات پوری تھی۔ لیکن وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہیں ہے برابر نیکی اور نہ بدی، تو یہ لا کا لفظ دوبارہ لا کر مزید تاکید کر دی کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، اور اس آیت کا ایک مفہوم بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، حسنہ برابر نہیں، نیکی میں بھی فرق ہوتا ہے۔
نہیں ہے حسنہ، کچھ نیکیاں اونچی ہیں، عظیم ہیں، کچھ اس سے کچھ کم درجے کی ہیں، درجات حسنات کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح سیئہ کے اندر بھی درجات۔ تو حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے، درمیان میں لا لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حسنہ اور سیئہ کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں، وہ بھی برابر، جس طرح آپس میں برابر نہیں ہے تو اسی طرح اپنے اندر بھی حسنہ اور سیئہ کے مختلف درجات ہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ والمراد بالحسنۃ دعوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی الدین الحق والصبر على جہالۃ الکفار وترک الانتقام وترک الالتفات الیہم۔ حسنہ سے اس آیت میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی طرف دعوت ہے، اور کفار کی جہالت پر صبر ہے، اور ترک انتقام ہے، اور ترک التفات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو سیئہ ہے وہ کفار کا وہ رویہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اس سورت کی ابتدا میں کفار کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں، اور فرمایا کہ کفار کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں اور قرآن کو مت سنو، اور آپ ان کی جہالت پر صبر بھی کر رہے ہیں، انتقام بھی نہیں لے رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کے اور ان کے ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادفع ٹال دیجئے، دفع کریں، دور کر دیں، کس کو؟ سیئہ کو، یعنی ادفع السیئہ بالحسنہ، دور کریں سیئہ کو حسنہ کے ذریعے۔ حسنہ کی بجائے یہاں تعبیر اختیار کی گئی ہے باللتی ہی احسن، تاکہ اس حسنہ کی اچھائی کو اور مزید نکھار پیدا کر کے بیان کیا جائے۔ دفع کریں اچھے طریقے سے برائی کو، بدی کا جواب نیکی سے، توحید اور اخلاق سے، قصور ان کا ہے تو عفو کریں، اور اگر وہ غصہ کرتے ہیں تو صبر کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ جب بدی کا مقابلہ بدی سے کریں گے تو وہ بدی بڑھے گی، اور بدی کا مقابلہ جب نیکی سے کریں گے تو بدی گھٹتی ہے، حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم نہیں ہوتی تو کم تو ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اس پر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بدی کا جواب حسنہ سے دو، اس سے وہ تمہارا دوست بنے گا، یہ ادب ہے دعوت کا۔ اس دعوت کے ادب کو بجا لانے والے انبیاء علیہ السلام تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے زیادہ عمل پیرا تھے، مگر اس کے باوجود ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے بہت سے معاندین کفار آپ کے دوست نہ بن سکے۔ تو جواب کیا ہے؟
اس آیت کے ساتھ ساتھ آپ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 46 پڑھیں جو گزر چکی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. ان سے مجادلہ احسن طریقے پہ کیجئے مگر جو لوگ ظالم ہیں ان پر تو پھر بھی اثر نہیں ہوگا. یعنی اگر عداوت بواجہ جہالت کے ہیں، ناسمجھی کے ہیں، کچھ بھی ان میں شرافت ہوگی تو ولی حمیم اور قریبی اور دلی دوست بن جائیں گے. لیکن یہ عداوت اگر جہالت کی بنا پر نہ ہو اور یہ عداوت ان کی عناد اور ضد کی وجہ سے اور وہ لوگ ایسے ظالم ہوں کہ ضدی اور ڈھیٹ ہوں اور ان میں شرافت کی کوئی نمک بھی نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ولی حمیم نہ بنے. ورنہ تو اگر عداوت بوجہ جہالت کی ہوگی اور ضد و عناد نہ ہو تو وہ ولی حمیم اور قریبی دوست بن جائیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست اور حمیم گرم دوست جو آپ کے بارے میں آپ کا ہمدرد ہو اور مخلص ہو اور شفقت رکھتا ہو تو مراد ہے مخلص اور دلی دوست. یہ ایک بہت بڑا ادب بیان کیا گیا ہے. نیکی بدی کی تمیز اور بدی کو نیکی سے دور کرنا اور دعوت کا یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ آپ دعوت دین کے لیے گناہ کا برائی کا راستہ اختیار نہیں کریں. یہ بھی ادب ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں دی جاتی یہ خصلت إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ مگر اس کو جو بہت بڑے نصیب والا ہو. یہ مقابلہ بدی کا نیکی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ کرنا یہ کوئی معمولی خوبی اور معمولی صفت اور معمولی خصلت نہیں. اس کے لیے بڑا صبر چاہیے اور اس کے لیے بڑا نصیب چاہیے. دنیا میں بھی یہ لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے انتہائی تحمل اور برداشت والے ہوں گے تو مقابلہ حسن اخلاق سے کر سکیں گے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اگر ان کو بڑا صاحب نصیب اور ثواب والا بنایا ہوگا اور جنت ان کی نصیب میں ہوگی اور عقل و فضل والے ہوں گے تو وہی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ غیر معمولی اور عظیم کام ہے اور ایک بہت بڑی صفت اور خوبی ہے جس کے لیے صبر چاہیے. تو اس آیت میں دفاع بالاحسن کی شان بیان کی گئی ہے. احسن طریقے سے دفاع، اس کے لیے صبر ہے. اپنی خواہشات اپنے مفادات پر کنٹرول کرنا اور قربانی دکھانا، یہ خوبی ہوگی تو آپ احسن طریقے سے کام کریں گے. ورنہ اگر آپ جلد باز ہوں گے، آپ غصہ کریں گے، آپ جذبے میں آئیں گے، آپ خوش اخلاقی سے کام نہیں لیں گے اور اپنا مفاد سامنے رکھیں گے، اپنی خواہش اور نفس کو دبا نہیں سکتے، پھر آپ کے لیے احسن طریقے سے دعوت کا کام کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے جن کا بڑا حصہ ہو اللہ کے ہاں. کون سا حصہ؟
اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کو کسی کو نہیں دے گا کہ خدائی میں کسی کو حصہ دار بنائے اور وہ ذو حظ عظیم بن جائے. مراد ہے ذو نصیب وافر من السعادت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی سعادت کا حصہ اور نیکبختی کا حصہ، عقل و فضل اور جنت کا حصہ جس کے نصیب میں ہوگا اس کو یہ خصلت دعوت بالاحسن کی خصلت دی جائے گی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ کو پہنچے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پناہ مانگیے اللہ کی، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ اللہ ہی ہے سننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. یہ دعوت دین کا ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے، اور وہ ادب یہ کہ دعوت کے موقع پر احسن طریقے سے جواب دیتے وقت شیطان دل و دماغ میں وسوسہ ڈالے گا کہ تم بھی تو کسی سے کم نہیں، اور وہ اشتعال دلائے اور دل میں قسم قسم کے خیالات پیدا کر کے چاہے گا کہ دعوت کا یہ احسن طریقہ برے طریقے میں بدل جائے. تو ایسے میں ایک داعی دین شیطانی وسوسے کو نظر انداز کر کے شیطانی باتوں کو نہیں مانے گا، بلکہ اللہ کی پناہ طلب کرے گا اور کہے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ ان شیطانی وساوس و خیالات سے میری حفاظت کرے. تو یہ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ غصے کے وقت صبر کریں، اور حکم دیا ہے کہ جہالت کے وقت بردباری سے کام لیں، اور حکم دیا ہے کہ برائی کے وقت صبر کریں اور معافی سے کام لیں. وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُ. تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بھی بچائے گا اور دشمن کو بھی اس کے آگے جھکائے گا. داعی اگر بردباری سے کام لے، عفو درگزر سے کام لے اور صبر سے کام لے، غصہ نہ کرے، جہالت نہ کرے، برائی نہ کرے، تو اللہ اس کے دشمن کو اس کے آگے تابع کر دے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت فرمائے. اس لیے فرمایا کہ دعوت دو اچھے طریقے سے، مقابلہ کرو احسن طریقے سے، تمہارا دشمن ولی حمیم ہوگا، اور شیطان کا وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. نزغن، نوکدار چیز سے کوئی کسی کو چوٹ مارتا ہے تو وسوسہ بھی دل میں شیطان کا وہ برا خیال ہوتا ہے جو وہ ڈالتا ہے. تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر تجھے لگے، کیا لگے؟ نزغن، وسوسہ، وسوسہ لگے اور وسوسہ پہنچے اور وسوسہ تجھے مارے. کون سا وسوسہ؟ جو شیطان کی طرف
طرف سے ہو. تو یہ نزغن ینزغن کا فاعل ہے اور اصل میں تو مصدر ہے اور مصدر یہاں فاعل بنا ہے مبالغتاً. اور یہ نزغن اگر نازغن کے معنی میں ہو وسوسہ پہنچانے والا تو یہ من الشیطان من اس کا بیان ہوگا. اگر پہنچائے تجھے کوئی نازغ اور وسوسہ پہنچانے والا کون؟ من الشیطان جو کہ شیطان ہے. پھر یہ من الشیطان میں من بیانیہ ہوگا جو نزغن کا بیان ہوگا یعنی نازغن کا. تو اگر شیطان تجھے اشتعال دلائے اور وسوسہ کرے اور تمہیں غصہ دلائے اور غصہ کر دے تو تم نے احسن طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے. فاستعذ باللہ. اور یہ وسوسہ شیطان انسی کی طرف سے بھی ہوگا کہ انسانوں میں کچھ لوگ تمہیں ورغلائیں گے اور کام بگڑ جائے گا اور انسی شیطان کی طرح جنی شیطان بھی تو وسوسے ڈالے گا. تو اس وقت پھر مقابلے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت طلب کرو. فاستعذ باللہ. تو اس اعوذ باللہ سے شیطان بھاگے. تعوذ پڑھنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن مجید میں دو موقع پر پڑھنا مذکور اور ثابت ہے. ایک جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس وقت فاستعذ باللہ. اور دوم جب شیطان کا وسوسہ اور غصہ آئے تو عند الغضب اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر ہے. اور احادیث میں اور کئی مواقع ہیں جن میں تعوذ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 اور 200 میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے اور وہاں سمیع علیم نکرہ ہے اور یہاں السمیع العلیم معرفہ ہے. معرفہ میں مزید مبالغہ ہے چونکہ یہاں کے کفار بڑے ضدی اور انادی ہیں کہ جو کہتے ہیں قلوبنا فی اکنہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. جو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن قرآن مت سنو. تو یہاں فرمایا کہ یہ بڑے ملحد اور گمراہ کرنے والے کفار ان کے مقابلے میں وہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. تو مبالغے کا انداز ہے. السمیع وہ سننے والا ہے تمہارے استعاذہ کو جو تم اللہ سے استعاذہ کی دعا کرتے ہو اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو. اور العلیم وہ شیطان کے وسوسے اور نظر کو بھی جانتا ہے. السمیع بالاستعاذ کا العلیم بنزغ الشیطان. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. والشمس والقمر اور سورج اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی اور سجدہ کرو اس اللہ کے آگے اس اللہ کو الذی خلقہن جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے. تمہارا دعویٰ تو یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سورج اور چاند کے آگے جو ہمارا جھکنا ہے تو یہ اللہ کے آگے جھکنا ہے. حقیقت میں یہ تو ذریعہ اور واسطہ ہے.
اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، یا اللہ نے اس میں حلول کیا ہے، تو اگر تم اللہ کی بندگی اور عبادت کے دعوے دار ہو تو پھر سورج، چاند اور مخلوق میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف ایک اللہ کے آگے کرو جو اللہ ان سب کا خالق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کی نشانی ذکر کی۔ دعوت کے بیان کے بعد وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں کا ذکر، ان کے درمیان ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ ایک داعی دعوت دے احسن انداز، شیطان وسوسہ ڈالے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور اپنا بیان اس کو مدلل کرے۔ مدلل کرنے کے لیے وہ کائنات کی دلیلوں کو پیش کرے، تو اپنا بیانیہ، اپنے دلائل، وہ توحید جو کہ حسنہ ہے وہ اس کو بیان کرے، اور دلائل اور آیات اور نشانیاں اس کے بیان میں وقت صرف کریں، نہ کہ فضول باتوں میں لگ جائیں۔ تو یہ بھی من جملہ آداب میں سے ہے۔ تو داعی کو اگر غصہ ہو تو وہ تعوذ پڑھے اور دلائل کا بیان شروع ہو۔ یہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ ربط ہے۔ اس لیے کہ دعوت تو اصل میں عبارت ہے دلائل سے، اور دلائل کو کہ جو اللہ تک پہنچائے، تو یہ اللہ کی آیات کا ذکر اس مناسبت سے۔ لیل و نہار، شمس و قمر، لیل و نہار تو مسبب ہے اور شمس و قمر سبب۔ دن کا سبب، دن کی نشانی شمس ہے، اور رات کا سبب اور رات کی نشانی قمر ہے۔ تو اللیل والنہار مسبب، والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں سے لیل و نہار ہے، اور لیل و نہار کی نشانیاں شمس و قمر ہے۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے اور اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، مگر تم نے اس کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مشرکین کے بعض گروہ تھے یا جو مجوس ہیں، جو سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، بلکہ خاص کر سورج کو پوجتے ہیں، وہ شرک اس کی تردیدی صاحب میں تھی۔ سجدہ جو کہ بندگی اور عبادت کی نشانی ہے، وہ صرف ایک اللہ کے آگے۔ الذی خلقہن، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا۔ ہن ضمیر مؤنث ہے۔ دیکھیں چار چیزیں ذکر ہوئی ہے، اللیل والنہار، الشمس، القمر۔ ان میں سے اللیل مذکر ہے، النہار بھی مذکر ہے، القمر بھی مذکر ہے، صرف الشمس مؤنث ہے۔ تین مذکر اور ایک مؤنث۔ چاہیے تھا کہ مذکر کو غلبہ دیتے اور الذی خلقہم یا خلقہا ذکر ہو، مگر یہاں خلقہن جمع مؤنث کا صیغہ کی ضمیر لائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ ہن ضمیر کا مرجع لے نہار شمس قمر نہیں بلکہ آیات، وَمِنْ آیَاتِهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس اللہ نے ان نشانیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی توجیہ ہے، اس میں بحث ہے۔ یا خلقہن، شمس کی عبادت چونکہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو مذکر کو
شمس جو ایک مؤنث ہے اس کو غلبہ دیا کہ نہار کو شمس کی وجہ سے اور قمر کا نور اور اس کی روشنی شمس سے مستفاد ہے، اور جب شمس جاتا ہے تو لیل ہے، تو شمس اس میں بڑا ہے اور اسی کی عبادت ہوتی ہے، تو اس کو ہی غلبہ دیا گیا کہ الذی خلقہن، اور یہ بھی ہے اس طرف اشارہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یدعون الا اناثا، مؤنثات کمزور ہوتے ہیں، ان معبودوں کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ خلقہن، یہ تو ہن ہے، تو مؤنثات ہے، تو ضعیف اور کمزور ہے، جن کمزوروں کو اللہ نے پیدا کیا وہ معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ لأن جماعت لا يعقل کا جماعت المؤنث، یہ ساری چاروں جو ہے لا یعقل اور غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی کوئی جماعت وہ مؤنث جماعت ہوتی ہے، تو ضمیر اس لیے خلقہن مؤنث ہے۔ وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بس اگر یہ لوگ تکبر کریں اور خود کو بڑا جانتے ہیں اور نہیں مانتے توحید کو اور اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ کو ان کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں، اللہ بغیر عبادت کے نہیں رہے گا، بلکہ فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار، بس وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں فرشتے، بس وہ جو تیرے رب کے پاس ہے، رب کے پاس کیا معنی؟ یعنی جن کا رب کے نام مرتبہ اور مقام ہے، یہ عند عبارت عن الزلفى والمکانہ والکرامہ، تفسیر نصفی مدارک، یہ عندہ کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے جن کا تیرے رب کے پاس مقام، منزلت، مرتبہ، کرامت ہے، رب کے پاس ہے قریب، یسبحون له باللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن، وہ رات دن تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر یہ بندگی عبادت کرنے سے اعراض کریں تو اللہ کو ان کی بندگی کی کوئی حاجت نہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ فرشتے عبادت کرتے ہوئے نہیں اکتاتے، اور وہ فرشتے عبادت کرتے ہوئے نہیں تکتے، فرشتے مسلسل تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرشتے صرف تسبیح کرتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے؟ نزل به روح الامین، روح الامین نے قرآن اتارا ہے، وہ تسبیح تو نہیں، تو تسبیح فرشتوں کی ایسی ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہوئے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سانس لینے میں حائل نہیں، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، وہ تسبیح ایسی کرتے ہیں اللہ کی جیسے تم سانس لیتے ہو، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امور والمدبرات امرا، اور دوسرے کام وہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، یہ جواب ہو گیا، فرشتے مسلسل تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، دوسرے کاموں میں حائل نہیں۔ یہاں پر یہ آیت سجدہ کی ہے، سجدہ تلاوت واجب ہو گئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ
دلائل یہ ہے کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعۃ، کہ وہ زمین آپ دیکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ خشک ہے، خاشعۃ، خشاع خشوع کے اوپر ہم نے تشریح پہلے کسی صورت میں کی تھی کہ خشاع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا اور دبنا، اور زمین جب دب جائے اور دبی دبائی ہو تو خشک ہو تو دبی ہوئی ہوتی، بنجر زمین، مردہ زمین، بے جان زمین، دبی دبائی زمین۔ آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ وہ خاشعۃ، مردہ ہے، بے جان ہے، خشک ہے، دبی دبائی پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب ہم برساتے ہیں اس پر پانی، بارش، اہتزت، تو وہ زمین حرکت میں آ جاتی ہے۔ اہتز مانا حرکت دینا، زمین حرکت کرتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے، ابھرتی ہے۔ یہ حرکت کیا ہے؟ وہ زمین ابھر گئی، پہلے دبی دبائی تھی، اب ابھر گئی، حرکت میں آ گئی۔ وربت، اور پھولتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا البتہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے بارش سے زمین میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایسے قرآن کے بیان و دلائل سے مردہ کفار میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے ایسے ہی قیامت میں مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی زندگی کی دوسری قسم کی زندگی پر قیاس۔ تفسیر ابن قیم میں ہے وَذَلِكَ قِيَاسُ الْإِحْيَاءِ عَلَىٰ إِحْيَاءٍ وَاعْتِبَارُ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ وَالْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ هي عموم قدرته سبحانه وكمال حکمته وإحياء الأرض دلیل العلة۔ یہ ایک قسم کی زندگی کو دوسری زندگی پر قیاس کیا اور ایک شے کا اعتبار کیا اس کی نظیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کی قدرت یہاں دیکھی کہ مردہ زمین کو تر و تازہ کیا، تو بس اب اسی پر قیاس کرو، ویسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور علت مشترکہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ وہ زمین کا زندہ ہونا ہے۔ یہ دلیل العلت ہے اور اللہ کی قدرت علت موجبہ مشترکہ ہے۔ انہ علی